ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے انتہائی قابل احترام بھائی محترم جناب سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر عائشہ اشفاق صاحبہ، چیئرپرسن ڈپارٹمنٹ آف میڈیا ڈیولپمنٹ اینڈ کمیونیکیشن، مسٹر اسد بیگ، سی ای او میڈیا میٹرز فار ڈیموکریسی، محترمہ صدف خان صاحبہ، ممبرز آف فیکلٹی، معزز صحافی ساتھی جو یہاں پر موجود ہیں، طلبہ و طالبات، السلام علیکم. مجھے ڈاکٹر صاحبہ کی طرف سے آپ کے انوگرل سیشن کی انویٹیشن موصول ہوئی تھی، اینڈ آئی ریگریٹ کہ میں یہاں نہیں پہنچ سکا بیکاز اس دن ہماری ایک انٹرنیشنل اسپیکرز کانفرنس تھی اسلام آباد میں، ویئر آئی ہیڈ ٹو پارٹیسپیٹ، اینڈ آئی ایم ریئلی ہیپی دیٹ آئی کیم اوور. آج آپ کے اس کنکلوڈنگ سیشن میں آپ کا یہ اختتامی اجلاس اس بات کی غمازی کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ پچھلے 3 دن کیسے گزارے ہیں. میں طلباء کے چہروں پہ تھکن کے آثار بھی دیکھ رہا ہوں. آپ کی جو مینیجرز ہیں، I could see that these 3 days must have been very exhausting. مجھے یہ بھی اندازہ ہوا ہے کہ آپ کا ایک بڑا لرننگ کرو رہا ہے، اور اس کے دوران آپ نے بڑے چیلنجنگ ٹاپکس کو لیے ہے، جس میں آپ نے اے آئی کے چیلنجز کو بھی آپ نے اپنا سبجیکٹ بنائے، اور اس پہ بات کی ہے کہ صحافت کے ساتھ اے آئی کیسے اس کو افیکٹ کرے گا، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، اور وے فارورڈ اور فیوچر کیا ہوگا. یہ ہے کہ چیلنج بلا شبہ ہر شعبے میں ہم اس کا ایک اثر دیکھ رہے ہیں، وہ چاہے طب سے متعلق ہو، چاہے وہ سائنس سے متعلق ہو، چاہے وہ کوئی بھی شعبہ ہے زندگی آپ لے لیں، اس میں آپ کو اے آئی کا ایک بڑا ڈومینیٹنگ فیکٹر اب آپ کو ملے گا. جو بالکل دنیا کی وہ معیشتیں جنہوں نے اپنا لوہا منوا لیا ہوا ہے، ان کی ریلائنس اے آئی میں ہر شعبے میں، اٹ مے بی بینکنگ، مے بی ٹرانسپورٹ، مے بی ایویشن، یو جسٹ نیم اٹ اینڈ یو کاؤنٹ اٹ، ریلویز تک، دنیا کی ہر چیز وہ اب اے آئی ڈپینڈنٹ ہوتی جا رہی ہے. کیا صحافت اے آئی ڈپینڈنٹ ہوگی؟ یہ سوال ہے. اچھا، اے آئی کس حد تک آگے جائے گی کہ اے آئی کیسے اس کو ڈومینیٹ کرے گی؟ اور میں ابھی جو سلمان صاحب اپنی بات کر کے جا رہے تھے ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ، میں آپ کو حالیہ پاک بھارت تناظر میں بھی اے آئی کی وہ امپیکٹ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر کے آپ سے اجازت لوں گا. دیکھیں، ابھی ریسنٹلی ایک کتاب میری نظر سے گزری، نیکسس کے نام سے، یول نوورا ہریری کی کتاب ہے، یو مسٹ ہیو سین اٹ. ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کے سارے نظریات سے اتفاق کریں، لیکن اس میں کچھ حقائق ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. آپ سے میں ضرور کہوں گا کہ جو آپ میں سے یو ایگری ود از سیپینس فلاسفی ہوموجینس، آپ اسے کریں نہ کریں یہ آپ کا فیصلہ ہے. لیکن ایک کیونکہ آپ لوگ ماسٹرز کی ڈگری میں چلے گئے ہوئے ہیں اور آپ کا ایک بڑا شاندار کیریئر آپ کے سامنے ہے، تو لوگوں کی جو فکر ہے اس فکر کو غور کرنا تو آپ کا حق ہے، آپ کو کرنا چاہیے کہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں. تو نیکسس گیو می اے نیو پرسپیکٹو. میں لٹرلی آئی واز ناٹ اویئر آف دیٹ واٹ ہی ٹاکڈ. ان کی جو بحث تھی اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بحث تھی کہ ہم جو ہیومن اسپیسیز ہیں، انسان، ہم عادت ہے ہمیں صدیوں کی تاریخ میں کہ ہم کچھ ایسی چیزیں خود بناتے ہیں جو کہ ہماری ریس کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں. یعنی وی آر ان ہیبٹ آف میکنگ ویپنز دوز ڈسٹریکٹ ہیومنز. وی آر ان ہیبٹ آف میکنگ گاڈز. دس از واٹ ہی سیز. Practically he talks of those eras in which biblical order of Bible was not there. He talks of those eras where Quranic injunctions were not seen that way. اور کچھ ایسے خطوں میں جہاں پہ لوگ اپنے لیے خدا بنا لیا کرتے تھے. گاڈ آف رین، گاڈ آف مرسی، گاڈ آف وار.
गॉड ऑफ वेदर्स, उनको क्रिएट करते थे, और ग्रीक मिथोलॉजी तो बड़ी भरी पड़ी है। तो उनका ये जो थीसिस है वो ये कहते हैं कि हम इंसान कुछ ना कुछ ऐसा बनाते हैं जो हमारी नस्ल को बर्बाद करते हैं। और रिसेंट पास्ट की एग्जाम्पल वो देते हैं वर्ल्ड वॉर 2 की। वो कहते हैं कि एक जो जर्मन एक्सपेंशन थी विद टेक्नोलॉजी, इट वाज सो ह्यूज एंड इट वाज सो बिग that it destructed, and destruction's level was in millions. Those two wars took away human life in millions. और इतनी बड़ी तबाही थी कि उस तबाही का कोई तारीख में से पहले या उसके बाद तसव्वुर में भी लाना नामुमकिन है। तो इंसान की अपनी बनाई हुई चीज़ों से ये तबाही फैलती है। वी हैव सीन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया ने हमारे नॉर्म्स चेंज किए हैं। यस, सोशल मीडिया एक बड़ा अनब्रिडल्ड, एनीबडी कैन से एनीथिंग ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया हैज़ एक्चुअली हमारे इर्द गिर्द के आपने देखा है कि क्या किया। मिडल ईस्ट में 3-4 हुकूमतें हमारे सामने सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में टॉपल हो गई। वहाँ पे जहाँ पे बादशाहतें थीं, जहाँ पर बड़े स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड्स थे गवर्नमेंट के, सोशल मीडिया जस्ट क्रिएटेड समथिंग विच वॉज अनकंट्रोलेबल। तहरीर स्क्वायर आपके सामने है, इजिप्ट की एग्जाम्पल है आपकी, फिर वो अली का एक वाक़या जो जिसमें जस्ट सोशल मीडिया मैसेज triggered the mass mobilization which was unprecedented in Middle East. प्रेसिडेंट ट्रंप के 2 इलेक्शंस आपके सामने हैं, व्हाट सोशल मीडिया डिड। पॉपुलिज्म की जो आज की बहस है उसमें सोशल मीडिया के एक अपना इन्फ्लुएंस है। यू से गुड थिंग्स, यू से बैड थिंग्स ऑन दैट होता है। समटाइम्स पीपल जस्ट उनकी पर्सनैलिटी, उनकी लाइफ गेट डिस्ट्रक्टेड इन सोशल मीडिया, इट हैपन्स। एंड समटाइम पीपल आर क्रिएटेड विद द सोशल मीडिया। इंसान इस फिक्र में भी हैं कि हम जो क्रिएट करते हैं उसके नतीजे में होता क्या। तो मैं उनकी मिस्टर हरेरी की इस बहस के साथ अब आपके सहाफ़त को साथ लाते हुए आपको सिर्फ चंद खदशात से वाकिफ़ करता हुआ आगे बढ़ूँगा। देखिए, ये जो आपकी ह्यूमन इंटेलिजेंस है, ये इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्रिएट कर रही है। और सलमान साहब सेड कि इस बड़ी अच्छी बात की कि ये जो हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस है ये बाहर सूरत डिक्टेट करेगी, लेकिन ये मशीन्स जो क्रिएट हो जाएंगी उसके लिए इक्विप करना बहुत ज़रूरी है। एंड समहाउ आई थिंक दैट वी आर फॉलिंग डाउन इन दैट। ये इक्विपमेंट मुझे आपकी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे नहीं चाहिए। ये इक्विपमेंट अब मुझे अपने स्कूल के लेवल पे चाहिए। ये इक्विपमेंट आई नीड माई children to be taught in the schools, and I don't want some HSN colleges or some beacon houses or grammar schools or root schools just to teach that. I want that this education should be imparted in the government schools, and those investments should be made there. I'm leaving you a case study here that in these fancy schools, these rich schools, they normally spend around 60,000 rupees per week on one student, and 97% and above in government schools where our children go, we are unable to provide them more than $87 per annum. Look at the difference. If we don't have these labs, if we don't have this education at our basic schooling level, so trust me, ladies and gentlemen, we will be at fault. We won't be able to have that superior human intelligence which Salman Saab is speaking. Anyhow, ये अब है। आपका और मेरा फेल क्या है? मैं हुकूमत वक्त से, वो कोई भी हो, आज बड़ी अच्छे काम कर रही हैं गवर्नमेंट्स, पीछे किए होंगे अच्छे काम गवर्नमेंट्स ने, फ्यूचर में करेंगी गवर्नमेंट्स अच्छे काम। पर मेरा ये मानना है अब ढूंढना आपको ज़रूरी था कि आप पब्लिक एट लार्ज के पास जाकर बात करें। एंड आई फाउंड वन थिंग, सलमान साहब, आई फाउंड दैट इन अबंडेंस। मैंने जिससे भी जाकर बात की, नहीं कोई मसला नहीं है, जंग होगी देख लेंगे। मैंने जिससे बात की, आई वेंट टू स्टूडेंट्स
دے سیڈ جنگ ہوگی دیکھ لیں گے. میں آئی گاٹ ہاریفائڈ. میں فارمرس کے پاس گیا اپنی کانسٹیٹنسی میں. آئی جسٹ لیو آن دا بارڈر. آئی ہیو اے اسٹریچ آف مور دین 100 کلومیٹرز میری کانسٹیٹنسی کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. اٹس اکراس دا ریور. بڑا کم سہولیات والا علاقہ ہے, اور وہاں پہ کچھ بارڈر ایشوز کی وجہ سے ہم ڈیولپمنٹ بھی کچھ مخصوص ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں. تو میں جہاں جاؤں میں جس سے پوچھوں کسان گئے جنگ کیا مسئلہ ہے جنگ, میں نے کہا واٹ ہیز ہیپنڈ, ہو کیا گیا. ہر کوئی جنگ کی بات کر رہے ہیں, ہر کوئی کہہ رہا ہے جنگ ہوگی ہم دیکھ لیں گے. اگر یہ ایک بام یہاں پہ پھٹتا ہے, بھی کل I-8 مرکز میں ایک بم پھٹا ہے, 12 لوگ مر گئے ہیں. میں نے ان پہ افسوس کیا ہے, مذمت میں نے سنی ہے, بدلہ لینے کی باتیں سنی ہیں, لیکن وہ جو 12 لوگ جن کے گھروں میں یہ لاشیں نہیں ہیں, ان کی کیا سوچ ہوگی. بٹ اینی ویز کہ جنگ ہوگی ہم دیکھ لیں گے, ٹھیک ہے. اور وہ پھر جنگ ہوئی. اس جنگ کے دوران ایک چیز جو بڑی ڈومیننٹ تھی وہ یہ تھی کہ آپ کی میڈیا نے انتہائی ذمہ دارانہ رول ادا کرتے ہوئے ذرائع ابلاغ کی جنگ دنیا میں جیتی. This war was not just between fighting jets. This war was not just between the deployed militaries on the borders. It was not just that those drones being flown into our air and we were just capturing them and throwing them down. That war was not of the decisions which our military leadership and political leadership was taking. It was across. It was all over. اور جو ذرائع ابلاغ کی جنگ تھی, جو آپ کی میڈیا کی جنگ تھی, دیکھنا یہ تھا کہ تیسرا فریق کس کی بات کو مانتا ہے. اس نے ہندوستانی بات کو مسترد کیا, ہندوستانی میڈیا کی بات کو مسترد کیا, اس وار مانگرنگ کو مسترد کیا, اور پاکستان کی ریزنیبل جرنلزم اینڈ بیٹر اپروچ کو ایکسیپٹ کیا آل انٹرنیشنل آربیٹریٹرز کو. دس از واٹ وی ایکسپیرینس. تو میں اس بات کے ساتھ کہ آپ کا کردار اس AI کے دور میں, آپ کا صحافتی کردار AI کے دور میں بڑا چیلنجنگ ہے, انڈاؤٹیڈلی چیلنجنگ. آپ کے ساتھ اس وقت جو یہ مثال میں نے پاکستان انڈیا کی دی ہے, AI کا ہب اس ریجن میں آج ہندوستان ہے, اور اس کا ہندوستان کا AI کا ہب ہونے کی وجہ وہاں کی وہ اسکل سیٹ ہے جو انہوں نے اپنے اسکول سے امپارٹ کی ہے, اور آج ان کی یونیورسٹیز سے لے کر اب دنیا میں کہیں بھی ان کے پاس ایک بڑی ہیومن ریسورس ہے اس ریگارڈ کے اندر. اور جتنی بڑی بڑی کمپنیز ہیں جو AI میں کام کر رہی ہیں, میڈ بی میٹا, میڈ دوز بھی ادر کمپنیز, فینکس ہے, اور 4-6 کمپنیز ہیں جو ملٹی نیشنل بڑے بڑے کام کر رہی ہیں, وہ ساری. اب اگر یہ اسکل سیٹ میرے پاس بھی ہوگا, یہ اسکل سیٹ اب میں ہزاروں کی تعداد میں ایک سال میں فارغ التحصیل طلبہ کو دوں گا, تو پھر ہی میں اس AI کے چیلنج کے ساتھ نبرداز نہ ہو سکتا ہوں. میں آخر میں آپ سے اجازت لینے سے پہلے ایک بار پھر بیگ صاحب آپ کو, ڈاکٹر صاحب آپ کو, آپ کی پوری ٹیم کو, جتنے لوگ آپ کے اس پروگرام میں ایسوسیٹڈ رہے, آپ کے اسٹوڈنٹس, آپ کے اسٹاف ممبرز, یو پٹ اے ویری گڈ ایفرٹ. بڑا اچھا آپ نے, شاندار. ایون دو آئی ڈنٹ کم ہیئر بٹ آئی واز ہیئرنگ اباؤٹ اٹ کہ آپ نے ایک بہت شاندار یہ سال کی کانفرنس آپ نے کی ہے. جہاں تک بھٹی صاحب آپ نے بات کی, وی ہیو ورک ٹوگیدر. باجوہ مرحوم واز مائی لائک اے بردر ٹو می. میری ان کے ساتھ کم از کم 25 سال کی سنگت تھی. پریس گیلری کا کردار اتنا ہی ہے میں اسمبلی میں جتنا ہمارے اراکین اسمبلی کا ہے اور جتنا اسمبلی کے اسٹاف کا ہے. سو دے آر پارٹ اینڈ پارسل. تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے جو ذکر یہ کیا کہ بجٹ آج 2 روپے ہے تو اس کو آپ 4 کر دیں. دا ڈے یو ول ڈو اٹ سو آئی ول فائنڈ اٹ ویری اپروپریٹ دیٹ تھنگز آر گیٹنگ بیٹر. میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کی جو سوچوں پر پہرے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. آپ کی سوچ آزاد ہونی چاہیے. آپ اپنی بات
کھل کر کہہ سکیں، اس کے اوپر کوئی سختی نہ ہو، اس کے اوپر آپ کے سوچنے میں، آپ کی کریٹیکل تھنکنگ پہ کوئی سختی نہ ہو، آپ اپنی بات کو سوچ بھی سکیں اور کہہ بھی سکیں۔ ابھی جو سلمان صاحب جس کا ذکر کر رہے تھے وہ پاکستان بھارت کے اس مسئلے کا، تو میں میڈیا کے اس کردار کو میں قاری ہوں، میں غور سے چیزوں کو بغور جائزہ لیتا ہوں، میں مشاہدہ کرتا ہوں۔ تو جب پاکستان پہ یہ اٹیک ہوا، ہماری سوورینٹی بریچ کی گئی، تو اس وقت میں دیکھ رہا تھا ایک پیٹرن تھا انڈین میڈیا ہمیں پہلے تو الیج کر رہا تھا کہ پہلگام پاکستان نے کی ہے، اور یعنی یہ جو ٹیررسٹ اٹیک ہے یہ پاکستان نے اس کی ہارٹ لینڈ میں کی ہے، اور اس کے نتیجے میں اتنے لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، اور اس کا جو فٹ پرنٹ ہے وہ پاکستان میں جا رہا ہے۔ دس واز انڈین کیس۔ The people, those who knew it, they were coming on guard. They knew it that India is on something. اور اس کا ریفلیکشن جو تھا وہ انڈین میڈیا میں مل رہا تھا۔ ورسٹ ٹائپ آف وار مانگرنگ تھی، ورسٹ ٹائپ۔ میں نے اس حد تک جنگ کو مانگتے کسی کو نہیں دیکھا۔ مجھے اس وقت خوف ہوا کہ یہ لوگ موت مانگ رہے ہیں، یہ لوگ بارود کا دھواں مانگ رہے ہیں، یہ لوگ وہ تباہی مانگ رہے ہیں۔ شاید آج کی جنریشن کی جو لیڈرشپ ہے، may it be the Indian Prime Minister or those who are ایک کورس میں اس جنگ کی پوری وہ ایک نریشن کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان پر چڑھ دوڑیں گے، knowing that the Pakistan army is professional army, knowing that Pakistan is well equipped, Pakistan will retaliate۔ لیکن انڈین میڈیا میں جو پوری وار مانگرنگ تھی، پاکستانی سائڈ پہ بڑا ریسٹرینٹ تھا۔ پاکستانی میڈیا پرسنز کو کوئی بھی ہو، آپ ان کا اے سے لے کے زی تک آپ بغور جائزہ لیں گے، ایوری سنگل پبلک اوپینین میکر واز آسکنگ فار ایویڈنس، سیئنگ کہ اگر پہلگام کا کوئی ثبوت ہے تو وہ دیں، اگر ثبوت نہیں ہے تو اس وار مانگرنگ کے نتیجے میں جو نقصان ہوگا وہ ہوگا امن کا، تو مت کریں اور آپ پہلے ثبوت دے کر بات کریں۔ میرے مشاہدے میں آیا وہ چند دن بڑے کروشل تھے۔ میں ان دنوں میں آپ کی یونیورسٹی بھی آیا تھا۔ I went to several universities. I went talking on Indus Accord، میں جا کے بات کرتا رہا، میں جا کے پبلک اوپینین، کیونکہ میرے سامنے آ رہا تھا کہ اس جنگ کے نتیجے میں ہوگا کیا۔ آپ کا حوالہ دیا، میں اس کو اس لیے کہنا چاہتا ہوں، میں نے تھینک یو کو کہا اس بات پر، حالانکہ دیٹ واز مائی ڈیوٹی ٹو ڈو۔ دیکھیں آپ کا جو بھی چیلنج ہے اس وقت، سب سے بڑا چیلنج تو ہم خود فیس کر رہے ہیں۔ اب اے آئی کی ریگولیشن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہاؤ دیز لاز ول بی میڈ۔ The members, those who are sitting in assembly, they don't know anything about AI. Trust me. تو اب اگر میں ان سے کہوں کہ آپ اے آئی کے ریگولیشنز بنا دیں اور لا پاس کر دیں تو ایک بڑی مشکل بات ہوگی۔ The people, those who are sitting in the government, جو ایگزیکٹو کی سائڈ سے کوئی لا ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے لوگ ہوں گے تو ان کو بھی اے آئی کا کچھ نہیں پتہ ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ یہ آپ لوگوں کو سیریس سلمان صاحب چیلنجز ہیں۔ اے آئی could not be left unbridled, it has to be regulated۔ اس کی لیگل رجیم کیا ہوگی، یہ ایک بڑا سوال ہے، اور ان سارے سوالوں کے جواب آپ کو تلاش کرنے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جب آج آپ اپنا یہ ڈاکومنٹ دیں گے جس میں آپ صحافیوں کا اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا آپس میں کوئی جو بھی ربط ڈھونڈ سکے ہیں، اس میں ایک لائن یہ ضرور ڈالیں کہ اس کی لیجسلیٹو اسکل کے لیے بھی کم از کم تربیت یافتہ لوگوں کی ضرورت ہوگی، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اینڈ تھینک یو ویری مچ ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ آل۔ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے مقاصد میں کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ آپ کا